أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 42. ولا تلبسوا الحق، اور گڑمڑ نہ کرو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو، وانتم تعلمون، حالان کہ تم حقیقت اچھی طرح جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے پہلے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو کفر اور گمراہی سے منع کیا. اب یہاں سے ان کو منع کیا جا رہا ہے اس بات سے کہ وہ دوسروں کو گمراہ کر دے. یعنی پہلے ضلال سے منع کیا تھا اور ابھی اضلال سے نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق چھپاؤ، حالانکہ تم حقیقت اچھی طرح جانتے ہو. وَلَا تَلْبِسُوا، یہ ہے لبس یلبس، ضرب یضرب سے ہے لبس بفتح اللام. لبست علیہ الامر یا البسہ، یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو مشکل میں ڈال دیا جائے یا حق اور باطل کو خلط مل کر دیا جائے. گمراہی کی طرف دعوت دینے والوں کو کہ لوگوں کی اغوا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ حق و باطل کے ساتھ وہ خلط کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا. اسی طریقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں اشارہ کیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دوسرا طریقہ یہ کہ حق کا انکار کیا جائے، حق کو چھپا دیا جائے یہاں تک کہ حق نظر ہی نہ آئے. اس کی طرف اشارہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کے ذریعے سے کیا گیا ہے. بنی اسرائیل لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے دونوں طریقے استعمال کرتے تھے. چنانچہ ان میں سے بعض اپنے کتابوں کی نصوص کے فاسد تعویل کرتے تھے، ان نصوص کی جو نصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اور نبوت پر دال تھی، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط کر دیتے تھے. عوام کو اس وہم میں ڈالتے تھے کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کا ذکر ہے وہ یہی محمد نہیں ہے، اور بعض حق کے متعلق شبہات ڈالتے تھے تاکہ کمزور ایمان والے لوگ حیرت اور تردد میں پڑ جائیں. اور بعض ان نصوص کو جو آپ علیہ السلام کی صدق اور نبوت پر دال ہو ان کو حذف کرتے تھے، ان کو چھپاتے تھے. اسی طرح ان نصوص کو جو نصوص ان کے احوا، ان کے خواہشات کے موافق نہ ہو ان کو وہ حذف کر دیتے تھے، چھپاتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو ان تصرفات خبیثہ سے منع کیا ہے. چنانچہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو خلط نہ کرو، اس حق کو جو واضح ہے، جو آسمانی کتابوں نے جس حق کو بیان کیا ہے اور عقل سلیم جس حق کی تائید کرتا ہے اس کو اس باطل کے ساتھ
جس کو تم نے اپنی طرف سے گڑھا ہے اس کے ساتھ خلط نہ کرو صرف اور صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، اس حق کو جس کو تم جانتے ہو، جس طرح کہ تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو حق سے پھیر دے۔ اس لیے کہ جو آدمی کسی چیز سے لا علم ہو تو جہالت کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ عرب کہتے ہیں من جہل شیئا عاداہ، کہ جو آدمی کسی چیز سے لا علم ہو تو اس کے ساتھ اس کی دشمنی ہو جاتی ہے۔ تو تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں وہ حق کو چھپاتے تھے تاکہ ان کے جو عام یہودی ہے جن کو تورات کا علم نہیں ہے تو وہ حق سے جاہل اور لا علم رہیں گے، تو لا علمی کی وجہ سے وہ حق کے ساتھ یعنی اسلام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ تو یہ جو پہلی نہیں ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ، یہ نہیں تغییر اور خلط سے ہے کہ حق کے اندر تغییر اور خلط نہ کرو، اور دوسری نہیں کتمان اور اخفاء سے کہ حق کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم حقیقت اچھی طرح جانتے ہو، یہ جملہ حالیہ ہے، اَيْ وَأَنْتُمْ مِنْ ذَوِي الْعِلْمِ، کہ تم علم والے ہو، اور جو علم والا ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حق کو چھپائے یا حق کو باطل کے ساتھ خلط کرے، اس لیے کہ یہ حق کو چھپانا، باطل کا صرف اظہار کرنا یا حق کو باطل کے ساتھ خلط کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، خصوصاً جب یہ اس کا صدور صاحب علم سے ہو، صاحب فہم سے ہو، ایسے آدمی سے ہو جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہو۔ جب وہ بھی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے، اس کا فساد بڑا ہو جاتا ہے، اس کا انجام زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس جملے میں بنی اسرائیل کی حالت کا بیان ہے، اور وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ یعنی جس نہیں کے جو مخاطب تھے تو ان کے اوپر تبکیت مقصود ہے کہ یہ مخاطب یعنی یہ بنی اسرائیل یہ حق کے اندر خلط مل کرتے ہیں یا کتمان کرتے ہیں، تو یہ کتمان کا فعل جہالت کی وجہ سے ان سے سرزد نہیں ہوتا، بلکہ جان بوجھ کر یہ ٹیڑھے راستے پر چل رہے ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے بحر المحیط میں لکھا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ جو حال ہے اگرچہ ظاہراً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہاں پر نہیں کو اس کے ساتھ مقید کیا گیا ہے کہ لبس خلط مل کرنے سے جو نہیں ہے، اسی طرح حق چھپانے سے جو نہیں ہے، تو اس کو علم کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، یعنی یہ معنی مراد نہیں ہے کہ حالت علم میں لبس اور کتم یعنی کتمان اس سے نہیں آئی ہے، لیکن حالت جہل میں یہ جائز ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی جاہل ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کے بارے میں کہ حق ہے یا باطل ہے، تو یہاں پر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال کا فائدہ یہ ہے کہ اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اشیاء قبیحہ اور افعال قبیحہ پر اقدام، اس کا ارتکاب علم کے باوجود یہ زیادہ فحش ہوتا ہے اور زیادہ اللہ کے ہاں عظیم جرم ہوتا ہے اس اقدام سے جو جہل کے ساتھ اور لا علمی کے ساتھ ہو۔ تو
تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حقیقت کو جانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو تمہارا یہ اقدام علم کے باوجود یہ جرم کی سزا اور عذاب کو بڑھا دیتا ہے، اور جرم کی سنگینی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ اب اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اصلی دین، یعنی جو اللہ کے اوپر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان، اس کا حکم دیا تھا۔ اور اب ارکان عملیہ میں سے 2 رکنین کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ان 2 ارکان کو یہ پورا کریں گے تو حق کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں گے، صرف اللہ کی خشیت کے لیے ان کے نفوس نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، وَارْکَعُوا اور جھکو، وَارْکَعُوا رکوع کرو۔ تو رکوع کا یا تو اصطلاحی معنی مراد ہے کہ نماز کے اندر رکوع، اگر نماز کے اندر رکوع مراد ہو تو اس کا تخصیص اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتی، اور یا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کا معنی عاجزی، خضوع، انکساری، تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اقامت الصلاۃ سے مراد نماز کی ادائیگی اس طور پر کہ اس کی ارکان، اس کی شرائط اور اس کی آداب کا رعایت اور لحاظ رکھا جائے، اور ایتاء زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کو مستحقین کو دینا پورا کا پورا بغیر کسی کمی اور نقصان کے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ اے بنی اسرائیل تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز عبادات بدنیہ میں سے سب سے عظیم عبادت ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور اسی طرح تمہارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرو، اس لیے کہ زکوٰۃ عبادات مالیہ میں سے عظیم عبادت ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی دین میں جو کچھ لازم ہو اس کے لیے سر تسلیم خم کر لیا کرو، اس کے سامنے خشوع اور انکساری اور عاجزی کا اظہار کیا کرو، اس لیے کہ ان عبادات کی پابندی کی وجہ سے تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہوگی، تمہاری نفوس کی اطمینان حاصل ہوگا، اور اگر تم ان عبادات کی حفاظت اور پابندی نہیں کرو گے جس طرح کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو عنقریب دنیا میں بھی تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ آخر میں علامہ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ نے جو ان آیات کی تفسیر کی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر وارکعوا مع الراکعین تک یہ جو جملے ہیں، ان جملوں کے اندر اگرچہ واو حرف عطف ہے جو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر فصاحت کی عجیب ترتیب اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور بعض کلام بعض پر مبنی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اولاً بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کرے جو نعمت اللہ نے ان کے اوپر کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس لیے کہ اس میں نعمتوں کا یاد کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر منعم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت پیدا ہوگی، اور نعمتوں کی یاد دہانی کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو واجب سمجھیں گے۔ چنانچہ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ اوفوا بعہدی، کہ میرے وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو جس وعدے کے اس منعم ذات کی عہد کو تم نے اپنے اوپر التزام کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ترغیب دی ہے کہ
جب تم وعدے کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی وعدے کو پورا کرے گا تمہارے ساتھ جو اللہ نے کیا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ان کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی سزا سے اور عذاب سے ڈرے اگر انہوں نے اللہ کی وعدے کو پورا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرے۔ تو گویا کہ یہاں پر وعدے کو پورا کرنے کا جو امر ہے، تو اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے نعمت کی یاد دہانی، احسان کی یاد دہانی کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ نافرمانی سے ڈرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے خاص حکم دیا ان کو، خاص ایمان کا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تو اس قرآن پر ایمان لانا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ان کو ترغیب دی ہے کہ یہ قرآن کریم تمہارے پاس جو کتاب ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری کتاب کی مخالف ہو، اور موافق کی طرف انتقال یہ آسان ہوتا ہے بنسبت مخالف کی طرف، لہٰذا قرآن پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو منع کیا اس بات سے کہ وہ خسیس اور کم قیمت چیز کو نفیس اور قیمتی چیز کے ساتھ تبدیل کرے، چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر حکم دیا تقوی اختیار کرنے کا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو حق و باطل کے ساتھ خلط کرنے سے منع کیا، اسی طرح وَتَكْتُمُ الْحَقَّ حق کو چھپانے سے منع کیا۔ تو یہاں پر جو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، قرآن پر ایمان لانے کا امر، یہ گویا کہ گمراہی چھوڑنے کا امر ہے کہ گمراہی کو چھوڑو، اور یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق کو باطل کے ساتھ خلط کرنے سے جو نہیں ہے، حق کی کتمان سے جو نہیں ہے، تو یہ نہیں دراصل اضلال کی ترک کا امر ہے، کہ جس طرح گمراہی کو چھوڑو، خود گمراہی اختیار نہ کرو، اس طرح دوسرے کو بھی گمراہ بنانا چھوڑ دو۔ اضلال کی ترک کا امر وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ میں ہوا، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ یعنی بلکہ زلال کی نہیں، اور زلال کی ترک کا امر وہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ میں، اور اضلال کی ترک کا امر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ جب زلال اور گمراہی دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، یا تو باطل کو حق کے ساتھ خلط اور گڈمڈ کرنے سے، اگر دلائل مستمع اور سننے والے کو پہنچ چکے ہوں تو پھر گمراہی کی طرف داعی وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ حق کے دلائل کو گڈمڈ کر دیتے ہیں، اور اگر دلائل اس کو پہنچے نہیں ہو تو پھر وہ دلائل کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کی طرف اشارہ کیا، لا تلبسو اور تکتمو کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں وصفوں کی قباحت بیان کیا ہے کہ جب علم کے باوجود یہ دو کام آدمی کرے تو یہ قبیح زیادہ ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ ایمان کے حاصل کرنے کے بعد کہ وہ حق کو ظاہر کرے، نماز قائم کرنے کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ، اس لیے کہ نماز عباداتی بدنیہ میں سے سب سے آکد اور اعظم عبادت ہے، زکوٰۃ عباداتی مالیہ میں سے سب سے آکد اور اعظم عبادت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو ختم کر دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کس کے ساتھ؟
ان کو انقیاد، اللہ کے سامنے جھکنے کا، خضوع کا حکم اور امر دیا کہ مع الراکعین، تمام جھکنے والوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکو۔ تو گویا کہ آیت کریمہ کا شروع یا بنی اسرائیل اذکروا، افتتاح میں کیا تھا؟ ابتداء میں نعمتوں کا ذکر، یاد کرنا، اور ان آیات کا اختتام منعم کے سامنے جھکنا، اور ان کے درمیان تکالیف اعتقادیہ، افعال بدنیہ اور مالیہ۔ تو اس طرح کے جو صورتحال ہے قرآن کریم کی، ان آیات کی افتتاح، درمیان، اختتام اتنے بہترین انداز سے ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر ان آیات کے اندر جو اوامر اور نواہی ہے، اگرچہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہے ظاہراً اور لفظاً، لیکن معناً یہ عام ہے، لہٰذا ہر مکلف کے اوپر واجب ہے فی کل زمان و مکان کہ وہ ان پر عمل کرے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان اوامر اور نواہی کے بعد بنی اسرائیل کو توبیخ کی ہے اور ان کو ایک ایسے امر کی وجہ سے ڈانٹا ہے کہ وہ امر کسی عقل مند اور سمجھنے والے آدمی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ امر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل لوگوں کو خیر اور نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ چلو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کی تفسیر